الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضرات علماء کرام، برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بیان کا موضوع ہے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ وہ آسان طریقے کے نال میں بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد میں نے اور توانوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اہل سنت والجماعت کا پہلا عقیدہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ الہ کا معنی ہوگا معبود۔ معبود وہ ہوگا جس کی پوجا اور پاٹ کی جائے۔ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کیے جانے دیتا الا اللہ، مگر اللہ۔ لوگوں نے ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے گمان کے مطابق معبود بنائے۔ پھر بعض قوموں نے انبیاء کے نام دیتا ہے، بزرگان دین کے نام دیتا ہے، مجسمے بھی بنا ہے۔ اور خصوصاً محرم اور سفر کے مہینے کے اندر تسی دیکھتے ہو کہ امام کربلا کے نام دیتا ہے ایک تہلیہ بنایا، اور جاہل قوم اس وقت چڑھاوے چڑھا رہی ہے، اس وقت چڑھاوے چڑھا رہی ہوئی ہے۔ مکے والے کرن تو کہتے ہیں موت پرستاں، تو کیا اسی کریے تو اس نے توحید کا سمجھ؟ تو پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سارا عقیدہ ہے رسالت، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نبی اور رسول نہیں بننا، بلکہ آپ نے خاتم النبیین بننا، خاتم النبیین بننا۔ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ نبوت کے بدلنے کے نال امتاں بھی بدل جاندیاں۔ مثلا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کو نبی ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے والے اپنے آپ کو
نصارہ یا عیسائی کہلاتے ہیں۔ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول مرنے والے اپنے آپ کو امت مسلمہ اور امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ ملک کے اندر ایک فطرہ ہے، خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ، قادیانی تاثر دیتے ہیں کہ جی اسی کلمہ بھی پڑھ دیا تو پھر کسانو غیر مسلم قرار کیوں دیتا ہے؟ غیر مسلم قرار کیوں دیتا ہے؟ اور بدقسمتی بلا تفریق سیاسی حالات نو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ قومی اسمبلی نے جو متفقہ قرار ہے مرزا غلام محمد قادیانی اور اس سے مرنے والوں کو کافر قرار دیتا، یہ ختم کیا جائے، لیکن رہتی دنیا تک کوئی ایسا نہیں کہ اس قانون کو ختم کر دے اجے مسلمان نبی دے غلام زندہ موجود ہیں۔ آج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اصل غیر مسلم قرار نہیں دیتا، وہ خود مرزا غلام قادیانی کو نبی پڑھا کے امت مسلمہ سیکھتا تھا۔ سمجھے اثر علماء اسلام سے باہر نہیں کریا، وہ خود نکلے، اپنی مرضی میں نہ نکلے۔ تو جس وقت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی دجال و نبی و رسول بنیا، امت مسلمہ سے خارج ہو گئی، امت مسلمہ سے خارج ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا قلعہ میں اختصار کر رہا تفصیل میں ہو پڑے، وہ ہے فیض رسالت۔ حضور کے حسن کا کوئی منکر نہیں، حضور کے کمالات کا کوئی منکر نہیں، لیکن فیض رسالت منکر موجود ہے، فیض رسالت منکر موجود ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کے نال 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک بنا دیتا۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دل لے کے آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بزرگان دین لکھ رہے کہ اولیاء اللہ بڑی محنت نال مقامات طے کر دے، لیکن حضور دی نظر رحمت نال آنن فآنن وہ آسمان نبوت کے ستارے بن گئے۔ کتنا فیض، 1,24,000 پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَسِرَاجًا سراج میں بھی 5 حرف ہیں اور منیر کی بھی 5 حرف ہیں، اور کتنے بڑے 10 لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت النبی سے روشنی ڈال دی۔ سراج کا لغوی معنی ہے چراغ، اور پھر سراج کا لفظ سورت سے بھی بولے جانا، سراجوں باہر ہے، اور منیرہ کا معنی ہے روشن۔ سورج کی صفت کی ہے گرمی، چاند کی صفت کی ہے،
اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض تو سورج کی طرح، لیکن اس فیض کے اندر گرمی نہیں، چاند کی طرح ٹھنڈک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارہ نہیں مانے گا، سائنسدان رابطہ دے کہ ستاریاں اندر ذاتی روشنی نہیں، سورج کا اکس پوندا تو ستارے جگمگا اٹھ گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر جو چمک موجود ہے اس سراج منیر کا عکس، سراج منیر کا اسی واسطے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، خدا سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد انہوں نے نشانہ نہ بڑھانا، کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ کے نال محبت رکھی انہوں نے محبت میرے وجہ کے نال رکھی۔ اہل سنت و جماعت کو صحابہ کیوں پیارے ہیں؟ یہ حضور جن حضور نو پیارے وہ اہل سنت و جماعت نو کیا ہے پیارے۔ واضح حضرات کہہ رہے ہیں کہ تاریخ خدا میں اہل سنت و جماعت والے صحابہ کرتے رہنے، اہل بیت کا نام نہیں لیں، کتنی ہے ساڑھے ایک طرف راسی ہیں ایک طرف خالی ہے، ایک طرف موجودی ہیں ایک طرف یزیدی ہے، کتنے ہیں؟ رافضیت کی پہلی سیڑھی موجودیت ہے، خلافت ملکی اس سے زمانہ خلاف ہو، اور خارجیت کی پہلی سیڑھی یزیدیت ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت حنفی علماء دیوبند سے فیض پانے والے نہ رافضیاں اور نہ مودودیاں نہ یزیدیاں اور نہ خارجیاں، اور پھر جنہوں نے اہل بیت کیا جانا سب سے پہلے اس کے اندر ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن اہل بیت کے لیے ازواج مطہرات بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اجازت دے کے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت، اسی قرآن اہل بیت کو بھی مننے والے اور حدیث اہل بیت کو بھی مننے والے ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام یا اہل بیت نظام کی توہین کرے وہ اپنے ایمان کو خود ضائع کرنے والا، اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا۔ تو پہلا عقیدہ کیڑا ہے پڑھو، دوسرا عقیدہ کیڑا ہے رسالت کا، تیسرا عقیدہ کیڑا ہے نبوت کا، اور چوتھا عقیدہ تمام صحابہ کرام بیان حق ہیں لیکن درجات ہے۔ تمام صحابہ کرام جو اصحاب بدر کا مقام زیادہ ہے، اصحاب بدر جو تا صحابہ کا مقام اور تا صحابہ میں جو 4 یار کا مقام خلافت راشد یہ اعلان ہونا۔ دیکھو قادیانی کا فتنہ پیدا ہوا، امیر شریعت اللہ کروڑ ہار رحمت اللہ قوم نو اعلان حق کے واسطے ایک پروگرام دیتا سی، کہو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد،
اسے نعرہ لگنا سی تو مرزائیاں دے اندر نہیں بلکہ ہوتے ایواناں دے اندر بھی کھلبلی مچ جاتی سی۔ ضرور سی نا اج پانچ لوگ کہہ رہے ہیں تاریخ والے حق جاریار لگے جانے کیا سارے صحابہ پر حق نہیں؟ کون کہنا سارے صحابہ پر حق نہیں؟ والد گرامی اکثر فرماتے سن جڑا صحابہ دا ہے وہ ساڑا ہے، جڑا صحابہ دا نہیں وہ ساڑا ہے۔ وہ بڑا ہوئے یا چھوٹا، جڑا صحابہ دا بنیا اسی اس کو منن والے، اور جڑا صحابہ دا نہیں وہ ساڑا صحابہ دا نہیں وہ ساڑا نہیں ہو سکتا۔ تو تاریخ و دام اہل سنت والجماعت بھائی اسی سارے اہل سنت والجماعت سارے کے اہل سنت والجماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی کا ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہو سن لیکن میری امت کے اندر 73 فرقے بن جائے، انہوں نے ایک ناگی ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجی فرقہ کون سا تاکہ جہنمیہ کی پہچان ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ اس جملے کو بزرگان دین نے نشان نجات نام دیا۔ نشان نجات کی ہے بولو ما انا علیہ و اصحابی، الفاظ دیگر میری سنت اور میرے صحابہ، میری سنت اور میرے صحابہ۔ ایک حدیث مرفوع حدیث ہے، علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ الملل والنقل کے اندر حدیث لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 72 فرقے پیدا ہو سن، انہیں جو ایک ناجی ہو سن، الناجی تو میں نہ ہوا ملے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ اس حدیث سے پاک کے الفاظ ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ صحابہ کرام نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کون؟ تو فرمایا ما انا علیہ وسلم۔ تو ما انا علیہ و اصحابی دا ترجمہ بزمان رسالت کیا ہوا؟ اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت دا ترجمہ بزمان رسالت کیا ہوا؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اسیاں سنت و مننے والے جماعت رسول منن والے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت سارے فتنے، میرے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ گدری رحمہ اللہ نے یہ نصیحت فرمائی سی کہ بزرگان دین اکابر علماء دا دامن نہ چھوڑو۔ اکابر علماء مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا شیخ علی محمود الحسن رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد بدری، یہ اکابر علماء دا دامن جنہوں نے دامن چھوڑیا کوئی یزیدی بن گیا، کوئی مودودی بن گیا اور کوئی ممادی بن گیا۔ ایک آخری گل قرآن کے کہنا کہ شہید کی ہے زندہ شہید و مردہ نہ کرو، شہید و مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں
پہلا درجہ ہے انبیاء کا۔ بے شک انبیاء ہے جو امام الانبیاء، بے شک تلے ہیں صدیق، بے شک صدیقہ میں جو صدیقی اکبر، اکبر بے شک تلے ہیں شہید، شہید بے شک تلے ہیں کہ شہید غلاموں کا غلام نو تو مردہ نہ سبحان اللہ۔ غلاموں کے غلام نو موٹی دلیل دے رہے ہیں بھائی غلاموں کے غلام نو تو قرآن کے نہ مردہ نہ چوتھے پارے کے اندر کیا رہا غلاموں کے غلام نو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کتنی بات وقت جنہیں ایک رٹ لائی ہے، جنہیں ایک رٹ لائی ہے۔ اسی آل سنت والجماعت ہاں، اسی اکابر علماء دیوبندوں مرن والے ہاں۔ میرے بھائیوں، اگر اکابر ساڑھے قرآن و سنت نے نہیں سمجھے تو رحمت اللہ شاہ بخاری کے تو سمجھ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے حضرت۔ بھائی حجت الاسلام حضرت نانوتری قرآن و سنت نے نہیں سمجھے، کاٹے شرک و بدعت حضرت کو کوئی نہیں سمجھ سکے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مدنی نہیں سمجھ سکے، اسی طرح حضرت تھانوی نہیں سمجھ سکے، مفتی کفایت اللہ نہیں سمجھ سکے۔ یہ بڑے بڑے اکابر میں کس کا نام دیواں تو شاگرداں دے شاگرد عنایت اللہ شاہ کی تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ یاد رکھنا، شاہ صاحب کدی باقاعدہ سالس موجود ہوں تو مناظرہ کرنے واسطے ساری زندگی تیار نہیں ہے۔ پہلی زندگی شاہد، پہلی زندگی شاہد ہے، کبھی مناظرہ کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ تعلیمی مناظرہ لے کے آ گیا، ساری طرف پرچہ چلا گیا، شاہ صاحب کی طرف پرچہ نہیں آیا۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے فتنے ہیں۔ سارے اساتذہ کرام نے ساروں نصیحت کی تھی کہ اکابر دیوبند کا دامن نہیں چھوڑنا، دامن پکڑے رکھو، انشاءاللہ ہر فتنے سے بچ جاسو۔ انشاءاللہ۔ لیکن اگر دامن چھوڑ دے سو تو پھر یاد رکھنا کسی نہ کسی برائی کا مبتلا ہو جاسو۔ میری دعا ہے کہ اللہ مینوں بھی اور تانوں بھی اس پر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔